اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لائق صد افتخار ناظرین و سامعین ذی وقار، دلائل الخیرات شریف میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یہاں تک معلوم ہو گیا کہ فرشتے سیاحت کرنے والے وہ بھی جناب اللہ درود کی مہک سے مجلس میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے جو قبر انور پر ہے، وہ بھی جناب والا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بائی نیم جناب والا اور بائی ایڈریس سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ اس کا پیش کرتا ہے۔ اب یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک حالہما عندک۔ اے کملی والے آقا، کہ جو شخص دور سے بیٹھے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے آپ کی عدم موجودگی میں، حالت غائب ہونے کی حالت میں، یا وہ شخص جو آپ کے وصال کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھے گا، تو ان دونوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا دور جو پڑھتا ہے اس کا سلام آپ پر پہنچتا ہے، یا جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے غائب ہوتا ہے اس کا سلام پہنچتا ہے، یا جو آپ کے قریب ٹھہر کر جناب والا درود و سلام پڑھتا ہے کیا صرف اس کا پہنچتا ہے؟ اور آپ نے جناب والا ارشاد فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ ارأیت صلاۃ المصلین، کہ تم تو یہ پوچھتے ہو کہ ان درود پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا کہ جو دور سے پڑھتے ہیں، حالت غیب میں پڑھتے ہیں، میری وصال کے بعد پڑھیں گے، یا جو قریب آ کر جناب والا میری ذات پر درود و جاتی اور جناب والا میری ذات پر ومن یاتی بعدو کا جناب والا فحالہما، اور میرے پاس آ کر درود و سلام پڑھیں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فقالا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی محبت کو سینے میں رکھنے والے اپنے عشاق کے درود و سلام کو براہ راست سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں، وہ کائنات کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ میری حیات مبارکہ میں یا میرے جناب والا قرب میں یا دور میں، میرے وصال کے بعد جہاں بھی وہ پڑھتا ہے میرا عاشق صادق، اس کے درود و سلام کو صرف میں سنتا ہی نہیں بلکہ میں پہچانتا بھی ہوں، اس کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اور جو شخص جناب والا کہ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةَ عَرْضَ، اور اس کے علاوہ عام امتی کا درود میری خدمت میں پیش ہو جاتا ہے، اور عشاق کے درود پاک پڑھنے والوں عاشقوں کو میں جناب والا کہ خود پہچانتا بھی ہوں اور ان کے درود پاک کو سنتا بھی ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بظاہر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وصال کے بعد اپنے عاشقوں کے درود و سلام کو دنیا کے جس کونے میں بھی پڑھے سرکار سن بھی لیتے ہیں اور اس کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آئیے ایک مثال پیش کرو جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کسی مسلمان کا معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ جو جنم لیتا ہے، جنم لیتے ہی جناب والا کہ چند لمحوں کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ پیدا ہوا اور وہ مر گیا، اس کا جنازہ فلاں وقت ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، بابا آتا ہے، جناب اس کے رشتہ دار آتے ہیں، ماموں چچا تائے سارے جناب ددیال ننیال سارے ہوتے ہیں، اہل محلہ کے چند افراد بھی ہوتے ہیں، لیکن جب صفیں بنتی ہیں ایک شخص گزرتا ہے برتن لے کر، پوچھتے یار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے بچے کا جنازہ ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور آدمی گزرتا ہے، وہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ آنے والا برتن بیچنے والا تو حیدرآباد سے آ گیا، اور یہ جناب کپڑے بیچنے والا چل رہا تھا، یہ جناب والا فیصل آباد سے آیا، یہ بھی شریک ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، شروع کیا جب جنازہ امام کے پیچھے تو سب سے پہلے ثنا پڑھی گئی، اس کے بعد سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھا گیا، اور درود پاک کے بعد تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان ایک دعا ہے، دعا کا ایک جملہ ہے، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ اس بچے کو قیامت کے دن ہمارا شافی بنانا، سفارش کرنے والا بنانا، اور جب یہ ہماری سفارش کرے تو اپنی بارگاہ میں اسے منظور بھی فرما لینا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے روز جب یہ بچہ اٹھے گا تو اپنے جنازے میں شریک لوگوں کو پہچان کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرے گا۔ ارے وہ بچہ جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اپنے جناب والا چچاؤں کو نہیں دیکھا، کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھا، کسی دوست کو نہیں دیکھا، پڑوسی کو نہیں دیکھا، لیکن اس روز وہ پہچان جائے گا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار امتی کا چھوٹا بچہ
اگر پہچان لے تو اس پہ کوئی جناب اعتراض نہیں. اگر رحمت للعالمین علامہ کما لم تکن تعلم کا مظہر یہ علم نبی کہ اگر امتی کے دور سے جناب والا اپنے اس شاخ کو درود پڑھنے والے کو اگر پہچان لے تو اس میں کیا حرج ہے. تو جب اس خلوص سے, اس محبت سے, اس عقیدت سے میرے آقا کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرو کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت بھی فرما لیں اور جناب والا پہچان بھی لے کہ میرا فلاں غلام جو ہے, کہ غلام ابن غلام جو ہے, میرا فلاں امتی فلاں میرے امتی کا بیٹا جو ہے, یہ میری ذات پر خلوص سے اور خشوع کے ساتھ اور بڑے سرور کے ساتھ محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر جناب خلوص قلب سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ذرا آگے سماعت فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے, ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے سیاحت کرنے والے رپورٹ پیش کرتے ہیں, درود و سلام کا نذرانہ پہنچاتے ہیں. یا قبر انور پر بیٹھا ہوا فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں بائی نیم بائی فیس اس کی رپورٹ جناب اللہ پیش کرتا ہے. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اشاق کے درود و سلام کو براہ راست جناب اللہ سن کر پہچانتے ہیں. تو ہر صورت میں تسلیم کرنا پڑے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور میں, قبر انور میں کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, تا قیام قیامت زندہ ہے. کہ الانبیاء جناب والا کہ اللہ کے نبی جو ہیں کہ نبی اللہ حی یرزق بہ, کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی قبر میں دیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ الانبیاء جناب اللہ انبیاء جتنا ہے کہ این فی قبورہم, وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, جو صلونا وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. اور یہ بات تو واضح ہو چکی ہے. شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے فرمایا کہ میں براق پر سوار تھا, مررت بقبر موسیٰ, میری سواری جناب کلیم اللہ کی جناب والا قبر انور سے گزری تو میں نے دیکھا رأیت جناب والا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ, وہ قبر انور کے اندر کھڑا ہو کر صلاۃ پڑھ رہا تھا. یہ الگ بات ہے, کسی نے اس کا معنی نماز لیا ہے. اگر نماز لیا ہے تو بھی ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں کلیم اللہ زندہ تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. جب کلیم زندہ ہے تو کلیم کا امام رحمت للعالمین بھی زندہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ استقبال مصطفیٰ میں قبر میں کھڑا ہو کر محمد کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا. تو معلوم ہوتا ہے اگر نماز پڑھ رہا تھا تو بھی زندہ تھا, اگر صلاۃ پڑھ رہا تھا تو بھی زندہ تھا. اور یہ یقین جانیے کہ اللہ کے نبی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے جناب والا زمین کو آرڈر دے دیا ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اے زمین تیرا کام ہے اگر لوہا بھی آئے تو لوہے کو بھی کھاد بندر مٹی بنا دے, اگر جناب لکڑی آئے اس کو مٹی بنا, کائنات کی پتھر بھی اگر آئے تو اس کو بھی جناب والا مٹی کے ساتھ مٹی بنا دے. لیکن خبردار میرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو ذرہ بھر بھی ضرر نہ دینا, تکلیف نہ دینا, چھونے کی بھی کوشش نہ کرنا. اس لیے میں نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مقدسہ کو کھائے. وہ قطعا نہیں کھا سکتی, قطعی طور پر نہیں کھا سکتی. میرا نبی قبر انور میں بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ ہے. حیات النبی تا قیام قیامت زندہ ہے. اللہ تعالی ہمیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات اور برکات سے نوازے. وما علینا البلاغ.